بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری پچھلی رات بے خوابی کی نظر ہو گئی تھی تو میں رات کے پچھلے پہر تک بولا سا ہو چکا تھا، مگر اس سہ پہر کو میں نے حکیم آرزو صاحب کے مکان پر جب تکیے پر سر رکھا تو ایک ناخوشگوار کام میں خوشگوار کامیابی کی امید لیے میں فوراً ہی گہری نیند میں کھو گیا۔ حکیم صاحب افطاری کے وقت بھی گھر نہیں لوٹے۔ وہ وقت ان کے شربت شیرے کی اندھا دھند فروخت کا ہوتا تھا۔ وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ کشور میرے لیے 8 بجے کھانا لے آئی۔ میری خاطر اس نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ کھانے میں گوشت بھی میسر نہیں تھا۔ 2 قسم کی دالیں تھیں، تازہ روٹیاں اور چاول۔ شیرینی کے نام پر اس نے حلوہ تیار کر لیا تھا۔ حکیم صاحب کے حرم میں شامل ان تینوں میں سے کوئی بھی روزہ نہیں رکھتی تھی۔ کشور کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حکیم صاحب بھی اس سلسلے میں کوئی خاص تردد نہیں کرتے تھے، بس منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ 2-4 روزے رکھ لیتے تھے اور یوں وہ ریند کے ریند رہے۔ ہاتھ سے جنت نہ گئی کہ مصداق لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ گھر گھر یہی عالم تھا، لوگ بس نام کے مسلمان رہ گئے تھے، منافقت ان میں کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بازاروں میں نکلتے تھے تو منہ بند رکھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا ہیں، مگر جیسے ہی وہ خلوت میں پہنچتے تھے کارے دیگر میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کیا وہ اللہ سے فریب کرتے تھے کہ بندوں سے اپنا آپ چھپاتے پھرتے تھے؟ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر میں تھا کون آخر فیصلہ کرنے والا؟ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ جب میرے اپنے منہ سے بدبو آتی تھی تو میں دوسروں سے کیسے کہتا کہ تم مسواک کیا کرو؟ جب میں کھانا کھول کر بیٹھا تو کشور مجھے بڑے غور سے دیکھ کر بولی، مجھے لگتا ہے جیسے علاج تو محض ایک بہانہ ہے، آپ کسی اور ہی چکر میں یہاں آئے ہیں۔ میں نے کہا تو تھا کہ آپ بڑی ذہین عورت ہیں، بات کی تہہ تک پہنچنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ حکیم صاحب کا حرم تو خالی کرنے نہیں آئے، یہ نمبر 2 مجھے بتا چکی ہے کہ اس کے 2 عاشق اور بھی تھے، ان میں سے ایک آپ تو نہیں ہیں۔ توبہ، یہ کیسی کفر کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں تو اس معائنے میں بہت ہی بریدہ آدمی ہوں خاتون۔ تو پھر اور کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو ہے میں آپ کو ضرور بتا دوں گا، مگر یہ تو کوئی مناسب موقع نہیں ہے، بات بیچ ہی میں رہ جائے گی۔ تو پھر میں کس وقت آؤں؟ آدھی رات کو آ سکتی ہیں آپ، وہ کوئی شریفانہ وقت تو نہیں ہے، کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ صاف تہمت آئے گی مجھ پر آپ کی۔ ہاں یہ تو ہے، تو پھر آپ کل صبح آ جائیں۔ نہیں، دن کو یہ دونوں کنسوئیاں لیتی رہتی ہیں، تو پھر کب آپ میری بات سن سکیں گی؟ ہم ادھر سیالکوٹ کے بارڈر پر جا کر بات کر لیتے ہیں۔ آپ مذاق کرتے ہیں اور میں یہ سوچ کر تھک گئی ہوں کوئی اس گلی میں رہتی ہے جسے آپ بگانا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈالنا ہے کسی کے ہاں؟ میں آپ کو شکل سے ڈاکو نظر آتا ہوں؟ حکیم صاحب سے کوئی پرانی دشمنی ہے آپ کی؟ میں نے تو انہیں آج ہی دیکھا ہے خاتون، ایسا الزام تو نہ دیں مجھ پر۔ یہ کمال کر رہے ہیں آپ، آخر چاہتے کیا ہے آپ؟ بزرگ گنوار خان صاحب، میں نے اس کا فکرہ مکمل کر دیا۔ گنوار تو خیر آپ ہرگز نہیں ہیں، بہت بالشڈ آدمی نظر آتے ہیں اور زمانہ ساز بھی، مگر آپ کا مقصد کیا ہے مجھے بتا دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایسا نہ کہیں خاتون، آپ کب آ سکتی ہیں؟ کب آپ کو ہر طرف سے فرصت مل سکتی ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ میری طرف جھک کر سرگوشی کرنے لگی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں حکیم صاحب کو آج رات دودھ میں خواب آور دوا پلا دیتی ہوں اور ان دونوں کو بھی، یہ بھی 1 گلاس دودھ کی عادی ہیں سونے سے پہلے، اور وہ میں ہی ان کو تیار کر کے دیتی ہوں۔ اس کی آواز بہت ہی مدھم ہو گئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، پھر تو ہم اطمینان سے ساری رات باتیں کر سکیں گے۔ پوری رات ہوگی ہمارے پاس، تو ٹھیک ہے میں یہ بھی کار گزرتی ہوں، مگر آپ سوچ لیں کوئی گڑبڑ کی نا آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔
میں نے دونوں کانوں کو آڑے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آپ ایسا کبھی سوچیں بھی نہیں، میں بہت شریف آدمی ہوں اس معاملے میں، بلکہ مجھے آپ خواجہ سرا ہی سمجھیں۔ وہ میری بات کا مفہوم سمجھ کر کھل سی گئی، مسکراتی ہوئی بولی، بہت شیطان ہیں آپ، پتہ نہیں یہ رقم کیوں لیے پھرتے ہیں، جو بڑھ کر ہاتھ میں لے لے، یہ پیمانہ اسی کا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ کر اتنی جلدی بے تکلف ہو گئے تھے کہ وہ بھی اوپر جا کر سوچتی ہوگی کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور میں تو حیران تھا ہی، مگر عمدن میں اسے اس راہ پر لے آیا تھا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں کھانا کھا چکا تو وہ بڑے لیے دیے انداز میں برتن سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ اسے بھی جیفا کی طرح رقم کی جھلکی نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بھی نوٹوں کی گڈی کے لیے ہر منزل سے گزرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، مگر نہیں، اس کے کردار کے اس رخ کے بارے میں کوئی بات قطعیت سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس ضمن میں وہ بار بار مجھے بڑے واضح الفاظ میں متنبہ کرتی چلی جا رہی تھی، مگر اس رخ کا تو میں خریدار ہی نہیں تھا، پھر بھی اس کے متعلق سوچتا ہی کیوں۔ حکیم صاحب 9 بجے واپس آئے اور مجھ سے چند رسمی باتیں کر کے اوپر چلے گئے۔ وہ کچھ تھکے تھکے سے نظر آتے تھے، اور ان کی تھکن کی وجہ بھی تھی۔ وہ صبح 7 بجے مطب کھولتے تھے اور رات 9 بجے تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ بیچ میں وہ دوپہر کھانا کھانے کے لیے گھر آتے ہوں گے، یہ میرا اندازہ تھا، ورنہ ان تینوں گھر میں بندی گھوڑیوں کے آوارہ ہو جانے کا خدشہ کوئی تھا۔ وہ مرد جو صبح کے گئے شام کو گھر کا پتہ لیتے ہیں، ان کے ہاں ایسی ہی آوارگی کی بھنگ گھٹنے لگتی ہے، اور ان کی عورتیں سارے دن کی اذیت ناک تنہائیوں سے گھبرا کر سکون دل کی خاطر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ ہی لیتی ہیں کہ دل کے فروختار تو گلی گلی کھڑے رہتے ہیں۔ ان کی نظروں کا جال کھڑکیوں اور دروازوں کا ہما وقت احاطہ کیے رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی چڑیا انگڑائی لینے کے لیے پر کھولتی ہے، وہ اسے چھاپ لیتے ہیں۔ عشق کی گرم بازاری تو اسی طرح ہی قائم رہ سکتی ہے۔ کشوری بیگم اپنی دھن کی پکی نکلی۔ رات کے اس وقت 11:30 بج رہے تھے کہ کمرے کا بڑا ہوا دروازہ بے آواز کھلا۔ میں اس وقت جاگ ہی رہا تھا۔ اس کا ایک تختہ پیچھے ہٹا کر کشور کا ایک سربستہ راز کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر اس نے اپنے پیچھے بڑی احتیاط سے دونوں تختے بیڑ کر ان پر کنڈی چڑھا دی، تپائی پر رکھی لالٹین کی روشنی میں۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، اور اس کے وجود سے صحرا کی دھوپ میں پکنے والے تربوز ایسی مہک اٹھتی رہتی تھی، ایسی مہک جو مشام جاں میں تازگی پیدا کرتی تھی۔ اس کی اپنی سانسیں زیر زبر ہو رہی تھی، جیسے وہ پہاڑ پر چڑھتی چلی آ رہی ہو۔ وہ نہا دھو کر اور نیا جوڑا پہن کر آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگ کر اس نے اپنے سینے کو یوں دبایا جیسے وہ دل کی تیز دھڑکن کو ٹھپکی دے کر آہستہ خرامی کے لیے کہہ رہی ہو۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بولی، اب فرمائیے بزرگوار خان صاحب کہ وہ کیا بات تھی جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے تھے؟ ذرا آپ کے دم میں دم آ جائے تو میں کچھ عرض کر دوں۔ آپ کا تو سانس پھول رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں ایک غیر مرد کے پاس یوں تنہا چلی آئی ہوں، اور وہ بھی اس طرح کے سارے گھر کو سانپ سنگھا دینے کے بعد۔ حکیم صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کو خواب آور دعا دی گئی تھی تو وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالیں۔ انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جب وہ دودھ پیتے وقت نہیں پہچان سکے تو بعد میں کیا کر لیں گے؟ وہ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چل سکا، مگر میری جان ہوا ہو رہی ہے۔ خیر دیکھا جائے گا۔ آپ اب مجھے اصل بات بتا دیں۔ آپ نہا کر آئی ہیں، تازگی کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے وجود سے۔ ہاں، ہانڈی روٹی کا سارا کام ان دونوں نے میرے ذمہ ڈال رکھا ہے۔ حکیم صاحب کو بھی وہ یہی بتاتی ہیں کہ کشور کھانا بہت اچھا پکاتی ہے، اور بس یوں مجھے انہوں نے چولہے میں جھونک رکھا ہے۔ میں پسینے میں نہائی ہوئی تھی، سوچا ذرا تازہ دم ہو کر ہی آپ کے پاس جاؤں، ورنہ آپ کی
کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ اب بھی اپنے آپ میں نہیں تھی، یہ احساس اس پر شدت سے طاری تھا کہ وہ ایک غیر مرد کے پاس ایسی سناٹوں سے لبریز تنہائی میں آ بیٹھی ہے جس کے انجام کا اندازہ کوئی بھی احمق آدمی بآسانی لگا سکتا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس جلتی آگ میں کود گئی تھی۔ عورتوں میں خدا جانے یہ صفت دیت کر رکھی ہے کہ وہ کوئی کام کرنے پر آتی ہیں تو آندھی اور طوفان میں بھی کر گزرتی ہیں، وہ نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جب ایک بات ان کے مغز میں جم جاتی ہے تو وہ اس کو مرئی صورت میں ہر قیمت پر دیکھ لینے کی متمنی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موت سے زیادہ اذیت ناک درد ذے جس کا ذکر خدا نے اپنے کلام پاک میں بھی کیا ہے ہنستے ہنستے سہ جاتی ہیں کہ وہ ماضی کی کسی بے کراں خوشی کو مرئی اور مادی صورت میں دیکھنے کے لیے مچل رہی ہوتی ہیں۔ ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی مرد کو ایک بار اس جیسے درد کو سہنا پڑے تو وہ زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ جائے کہ وہ درد تو پہاڑ پر جا پڑے تو اسے بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ رات کا بے ایمان پہر اور وہ کافر تنہائی مجھے اس کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی کئی رنگ ابھر رہے تھے۔ اندرونی کلجان سے جان چھڑانے کے لیے وہ بڑے منجمد لہجے میں بولی، بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ آپ اتنی دور بیٹھی ہیں، میں کیسے کہوں؟ میں آواز بلند نہیں کر سکتا۔ وہ سٹپٹا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور تنک کر میرے پاس آ بیٹھی۔ لیں اب بتائیں ایسی بھی کیا مصیبت ہے؟ میں بھی پاگل ہوں جو آپ کے پھندے میں خواہ مخواہ ہی پھنس گئی۔ نیت آپ کی مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگتی۔ اس سے مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے بن کہے بن سنے لالٹین بجھا دی۔ جب میں نے دوبارہ وہ چراغ جلایا تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھی، بہت ہی زیادہ، جیسے وہ بس رو دے گی۔ دیکھیں کشور، اب میں بتاتا ہوں وہ کام جو آپ کو کرنا ہے۔ مجھے آپ چودھری خیرات محمد کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیں جو آپ کو معلوم ہے، اور چودھری رحمت علی کے بارے میں بھی۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ ذرا سنبھلی، اس کا دھیان بٹنے لگا تھا۔ کچھ ایسا ہی کام ہے مجھے ان سے جس کو میں آپ کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتا۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، سوال مت پوچھیں۔ یہ 20,000 روپیہ ہے، اس میں سے 10,000 میں اس دن دوں گا۔ جس دن یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ میں نے 10,000 کی گڈی اس کی جولی میں ڈال دی۔ وہ نوٹ اس نے ہاتھ میں پکڑ کر تاش کی طرح ایک طرف سے چلائے اور ان کی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے بولی، چلیں میں نے یہ نوٹ رکھ لیے، مگر اب بتائیں تو صحیح کہ ان کے بارے میں آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہ آپ سوال نہیں پوچھیں گی۔ چودھری رحمت علی کب سے ہے یہاں؟ وہ تو اکثر یہاں آتا ہے، ہر 15 دن بعد وہ یہاں ہوتا ہے۔ کیا کرنے آتا ہے وہ یہاں؟ وہ بڑے راز کی بات ہے جو صرف پاکیزہ کو معلوم ہے یا مجھے۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے وہ جس کا آپ دونوں کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے؟ یہاں قریب ہی ایک گھر ہے ہماری گلی میں امیر الدین کا، وہ لوہاروں کا کام کرتے ہیں۔ وزیر آباد میں 2 کارخانے ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ وہ ذات کے وہ راجپوت ہیں۔ ان کی ایک لڑکی ہے جسے طلاق ہو چکی ہے، اس کا نام زلیخا ہے۔ چودھری رحمت علی سے اس کا یارانہ ہے۔ ان کی پہلی ملاقات حکیم صاحب کی دکان پر ہوئی تھی۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ چودھری خیرات محمد کے گھر پاکیزہ اکثر جایا کرتی تھی۔ اس کی بیوی پاکیزہ کی سہیلی بنی ہوئی ہے۔ چودھری رحمت علی نے وہیں پاکیزہ کو گھیر کر زلیخا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ پھر پاکیزہ نے ہی ان کی ملاقات کروائی، اسی گھر میں اس کے ساتھ والے کمرے میں۔ جب سے اب تک اس نمبر 2 کے ذریعے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، جس کے بدلے میں چودھری رحمت علی پاکیزہ کو 3-4 جوڑے دے چکا ہے، مگر وہ لوہار بہت سخت اور کھرا قسم کے لوگ ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا تو وہ رحمت علی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا راجپوتی خون کھول گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کر دے۔ میں تو پاکیزہ کو بہت سمجھاتی ہوں مگر وہ باز نہیں آتی۔ کشور نے مجھے ایک نیا ہی باب کھول کر سنا دیا۔ مگر آپ کیوں پوچھتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو پتا ہے زلیخا کہاں بیاہی گئی تھی؟ وہ کاموں کی میں بیاہی گئی تھی چودھری حیات علی کے گھر۔ ان کے چاول چھڑنے کے 2 کارخانے ہیں وہاں۔ آپ کو پتا ہے اس کے خاوند کا کیا نام ہے؟ عبدالعلی نام ہے۔
اس کا اور اس کے 3 بھائی ہیں، ارشد علی، امجد علی اور مرشد علی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، مگر آپ کو پتا ہے کہ عبدالعلی نے ابھی اسے طلاق نہیں دی۔ میں نے خواہ مخواہ ہی اس کی سوچ پر ناخن مار دیا۔ کیوں نہیں دی طلاق؟ وہ ایسے ہی گھر آ بیٹھی ہے، وہ پڑھی لکھی FA پاس لڑکی ہے۔ یہی تو آپ کو معلوم نہیں، اس نے زلیخا کو صرف 1 طلاق دی تھی، اور میں نے سنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عبدالعلی زلیخا کو پوری 3 طلاقیں دے کر حق مہر اور جہیز کی سوئی سلائی تک واپس کر دے۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ مجھے معلوم ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں بلا وجہ تو ادھر نہیں آیا، تو یہ علاج محض ڈونگ ہے۔ نہیں، میری یہاں آمد کی سب سے بڑی وجہ تو آپ ہی ہیں کشور۔ میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے وزیر آباد میں دیکھا تھا۔ میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا، مگر میں آپ کا گھر نہ دیکھ سکا۔ میں تانگے میں تھا اور آپ ٹیکسی میں آئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، حکیم صاحب کے ساتھ میں ان دنوں کئی بار وزیر آباد گئی تھی کپڑا خریدنے کے لیے۔ ہاں، دوسری بار میں نے آپ کا گھر اور آپ کے خاوند کا مطب دیکھ لیا، اور اب تیسری بار میں آپ تک آ ہی پہنچا۔ آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں، چین نہیں آتا تھا، اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ آپ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ ہوئی نا بے ایمانی کی انتہا۔ اب تو بزرگوار صاحب، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ ایسے مکار آدمی ہیں آپ، بولی بالی عورتوں کو اس طرح پھانس لیتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تھانے صاحب، پھر کبھی چوری اور مکاری نہیں کروں گا۔ وہ خوش ہو گئی، بولی خبردار جو اپنے یہ پلید ہاتھ پھر مجھے لگائے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس زلیخا سے کیا دلچسپی ہے؟ میں عبدالعلی کا دوست ہوں، اس کو بھی یہ خبر مل چکی ہے کہ زلیخا آج کل کیا کر رہی ہے، مگر وہ طلاق دینے سے پہلے ثبوت چاہتا ہے، پکا ثبوت۔ کیا کرے گا وہ اس ثبوت کو؟ وہ دراصل یہ سمجھتا ہے کہ زلیخا پر کسی نے تہمت لگائی ہے۔ وہ زلیخا کو پھر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر وہ زلیخا کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دے گا۔ مگر آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ وہ ثبوت حاصل کر کے اگر وہ پھر سے زلیخا کو بسانا چاہتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کشور، میں چاہتا ہوں کہ عبدالعلی کو یہ ثبوت مل جائے، مگر کیوں؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دراصل کشور، میں اپنی بہن کی شادی عبدالعلی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی منگنی پہلے اسی کے ساتھ ہوئی تھی، مگر یہ لوہار بیچ میں آ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اور یہ ثبوت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ رحمت علی اور زلیخا کو کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام کر دیں۔ میں ان دونوں کی قابل اعتراض حالت میں ایک تصویر اتار لوں گا، اور بس وہ تصویر میں لے جا کر کسی طرح عبدالعلی کو دکھا دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسے فوراً ہی پکی طلاق دے دے گا، اور ہم اپنی بہن بشرا کا بیاہ اس سے کر دیں گے۔ عبدالعلی آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے۔ میں نے اس کے سامنے جھوٹ کا پورا دفتر کھول لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اور اتنے سے کام کے لیے آپ مجھے 20,000 روپے دے رہے ہیں؟ ارے نہیں میری جان، یہ تو میری محبت کا نذرانہ ہے جو میں آپ کے لیے ساتھ لایا تھا۔ یہ زلیخا والا قصہ تو یوں ہی بیچ میں آ گیا۔ آپ رحمت علی کا نام نہ لیتی تو میں اس کا ذکر بھی نہ کرتا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے آپ کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے، مگر مجھے آپ نے خبر بھی نہ ہونے دی اور چپکے میرا پیچھا کرتے رہے۔ یہ شرافت ہے آپ کی۔ میں کیا کرتا، کوئی بات میرے بس میں نہیں تھی۔ آپ سے میں الگ ڈرتا رہتا تھا، آپ کو ناراض کر کے تو میں کہیں کا بھی نہ رہتا۔ بہت چلاک آدمی ہیں آپ، مگر بائی دی وے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میری بھی چاول چھڑنے کی مل ہے ادھر حافظہ آباد میں۔ اگر میں یہ رقم نہ لوں اور پھر بھی آپ کا کام ہو جائے تو میں اس رقم کو ادھر ہی تیلی دکھا دوں گا۔ ایسی 1000 رقمیں میں آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ جناب کشور بیگم صاحب، اتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے،
نہیں بہت تھوڑی، بس 1 رتی برابر۔ میں علاج کے بہانے اب اکثر یہاں آیا کروں گا اور ادھر ہی ٹھہرا کروں گا۔ ہاں اس طرح یہ سلسلہ آسانی سے چل سکتا ہے، مگر آپ کہیں مجھ سے 420 تو نہیں کر رہے؟ میں کوئی آپ کے بندے تو نہیں اتار رہا؟ خدا نخواستہ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بندے نہیں تھے جو ابھی آپ نے اتار لیے ہیں نا؟ بہت ذلیل ہوتے ہیں یہ مرد، ایسے مکار۔ اف توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ یہ قبلہ حکیم عبدالرشید آرزو زخمی بھی ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھے مار گئے تھے۔ ان پر لعنت بھیجیں۔ یہ کوئی موقع ہے ایسے ہوس پرست کے ذکر کا؟ تو پھر کر سکیں گی آپ انہیں کسی جگہ اکٹھا؟ کر تو سکتی ہوں، ساتھ والے کمرے میں کر سکتی ہوں، تو پھر کر ہی دیں، مگر یہ کام پاکیزہ کے ذریعے کروائیں۔ آپ اس میں نہ پڑیں۔ کرے گی تو وہی، اسے کوئی لالچ دینا پڑے گا۔ آپ کہہ دیں کہ چودھری رحمت علی نے 1000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ آپ مجھ سے الگ لے کر اسے دے دیں، مگر واقف تو وہ پاکیزہ کا ہے۔ یوں نہیں، میں ویسے ہی اسے تیار کر لوں گی، کہوں گی کہ زلیخا نے پیغام بھیجا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ چودھری رحمت علی تو بڑا بدماش آدمی معلوم ہوتا ہے، ایسا ویسا، ارے شراب بھی پی لیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ اسی مار پر آیا ہوا ہے، اب یرکان کا بہانہ بنا کر یہاں بیٹھ گیا ہے۔ دوا لے جا کر نالی میں بہا دیتا ہے، اور نمازی ایسا ہے کہ شاید تہجد بھی پڑھ لیتا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ نظم میں نے 10ویں میں پڑھی تھی، کشور کی یاد میں کوئی دیا سا جلملا اٹھا۔ وہ سحر کی اذان تک میرے پاس بیٹھی رہی، وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس کے حوالہ نکاح میں ہے، اور کیوں اتنی آسانی سے وہ دیوار کی دوسری طرف کود گئی ہے۔ پہلے تو اسے رقم کا لالچ تھا، مگر اب اس کی سوچ کے زاویے بدل رہے تھے۔ تو پھر کل رات آپ ان کی ملاقات کا انتظام کرائیں گی؟ وہ جانے لگی تو میں نے اسے پھر یاد دلایا۔ ہاں یہ کل ہو جائے گا، مگر آپ کے پاس کیمرہ ہے، اس کا میں بندوبست کر لوں گا، مجھے بس ایک ہی تصویر لینی ہے۔ تو پھر بے فکر رہیں بزرگوار خان صاحب، کل رات یہ کام ہو جائے گا، آپ بھی ادھر ہی رہیں گے، مگر وہ تو دروازہ بند کر لیں گے۔ ہاں صرف وہی دروازہ جو اندر کھلتے ہوں گے، گلی میں کھلنے والے 2 دروازوں میں سے ایک کی کنڈی کھلی ہوگی، آپ اطمینان سے اندر جا کر تصویریں لے سکیں گے، مگر کیمرے سے جو روشنی نکلے گی اس سے وہ خبردار ہو جائیں گے۔ اس کی فکر نہ کریں، میں انہیں جو دودھ بھیجوں گی اسے پی کر وہ گہری نیند میں کھو جائیں گے، پھر آپ جتنی تصویریں چاہیں لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ نہ پیئیں، اس کی انہیں عادت ہے، جب وہ تھک جاتے ہیں تو دودھ ضرور پیتے ہیں۔ اس کا انتظام پاکیزہ کرتی ہے، اسے ہر ملاقات کے عوض چودھری رحمت علی 100 روپیہ دیتا ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ کشور رحمت علی تو خاصی عمر کا آدمی ہے، یہی کوئی 40 سال کا ہوگا، پتہ نہیں زلیخا کو کیا سنگایا ہے اس نے، وہ بس اسی کا دم بھرتی ہے۔ بس ٹھیک ہے کشور، اب آپ جائیں، اذان ہو رہی ہے، کل اس کا سارا انتظام کر کے مجھے بتائیں۔ آپ بے فکر رہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نوٹ ابھی تک بستر پر تکیے کے نیچے درے تھے، وہ میں نے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے بلی ایسی احتیاط سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں ذہن سے سب کچھ جھٹک کر گہری نیند میں کھو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی دروازے پر دستک ہو رہی تھی اور ایک شوخ کرن روشن دان کی راہ سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک بڑی گاڑی قسم کی السلام علیکم نے میرا استقبال کیا۔ سامنے حکیم صاحب کھڑے تھے، بولے کیا حال ہے جناب، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں حکیم صاحب، بڑی گہری نیند آئی، 7 بج چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا کارورا مجھے دے دیں، آج میں دعا تیار کر دوں گا۔ ہاں یہ اچھا رہے گا، کوئی بوتل دے دے تو یہ کام کر دوں۔ میں نے بوتل غسل خانے میں رکھ دی ہے، آپ نہا دھو کر متب پر آ جائیں اور کارورا ساتھ لیتے آئیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں بس 8 بجے تک دکان پر آ جاؤں
جاؤں گا، میں متب پر جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ہمشیرہ سے کہہ دیں، کشور بندوبست کر دے گی۔ روزہ تو آج ہم میں سے کوئی بھی نہ رکھ سکا، جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ لوٹنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں، میری ضرورتیں ہی کیا ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے تولیہ اٹھا لیا۔ حکیم صاحب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے گلی میں نکل گئے تو میں غسل خانے میں جا گھسا۔ ایک سفید رنگ کی صاف ستھری بوتل وہاں موجود تھی اور میرے قیمتی کارورے کو حکیم صاحب بہت اہمیت دیتے تھے۔ میں غسل خانے سے نہا کر کمرے میں آیا تو کشور ناشتہ میز پر رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بڑے دل فریب انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آداب بجا لائی اور کھنکتے ہوئے مسرور لہجے میں بولی، کنیز ناشتہ لائی ہے؟ اتنا ڈھیر سارا ناشتہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں اور آج سے ہمارا علاج شروع ہو جائے گا۔ علاج تو آپ کا میں کروں گی، ایسا علاج کہ پھر کبھی آپ بیماری کا نام ہی نہیں لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کیا گئی، وہ کرسی اس کے وجود سے سج گئی۔ اس کی گونج ایسی گردن کا چمبر بھی نبضوں کی زاد میں دھڑکتا نظر آتا تھا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ یہ لوگ ٹھیک وقت پر جاگے؟ ہاں، خیریت ہی رہی۔ حکیم صاحب البتہ کسل مندی کا شکوہ کر رہے تھے۔ اس دوا سے ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ کچھ بات کی آپ نے پاکیزہ سے؟ مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ زلیخا نے خود صبح صبح ادھر آ کر پاکیزہ سے کہا ہے کہ وہ آج رات چودھری صاحب کو یہاں بلا لے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، معلوم ہوتا ہے ان دونوں میں بڑی چھن رہی ہے۔ ہاں، عشق نے دونوں کو باندھ لیا ہے اور درے دل معشوق اس کا اثر زیادہ ہے، یہی بات ہے نا؟ ہاں، زلیخا تو کچھ زیادہ ہی ریشہ ختمی ہو رہی ہے۔ طے یہ پایا ہے کہ چودھری صاحب آج رات 11 بجے یہاں بلا لیا جائے گا۔ پاکیزہ نے یہی کہا ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں کیمرے کا بندوبست کر لیتا ہوں، اس کے لیے وزیر آباد جانا پڑے گا۔ آپ ناشتہ کریں، میں اوپر جا رہی ہوں، میرا یہاں زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کشور نے باہر جھانکا اور پھر بولی، وزیر آباد جلدی لوٹ آئیں، میں دوپہر کا کھانا تیار کر رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ رقم اس کے پوٹے میں اتر چکی تھی اور اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ایک فزوں تر مسرت اس کے انگ انگ سے حویدہ تھی۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ عورت کی ہاں اور نہیں میں بال برابر فاصلہ نہیں ہوتا، تو وہ بات کشور پر بھی صادق آتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے بوتل ایک اخبار میں لپیٹ کر ہاتھ میں لی اور بریف کیس اٹھا کر باہر نکلا۔ میرے سامنے ایک بڑا روشن اور چمکیلا دن تھا اور رات میرے عقب میں اپنی تمام تر سیاہیوں سمیت وقت کے بہتے دریا میں گھل گئی تھی، مگر مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں لہجہ بے لہجہ ضائع ہوتا جا رہا ہوں۔ جرم کی راہ پر پہلا قدم رکھ دینے کے بعد مراجعت میرے لیے ناممکن ہو گئی تھی۔ مجھے بھرپور احساس ہو رہا تھا کہ میں کرائے کے قاتل کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا۔ مجھے ایک جان لینی تھی اور ایک جان بچانی تھی۔ آبی کے بغیر میں آدھا رہ گیا تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میں خود کو پر بریدہ سا محسوس کر رہا تھا تو یہ بات زیادہ صحیح ہوگی۔ اور اب جو کام میرے ذمہ ڈلوں صاحب نے اس نئی سودے بازی کے نتیجے میں لگایا تھا، وہ میں نہ چاہنے کے باوجود کر گزرنے پر مجبور تھا، کیونکہ آبی ایسے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا جس کے دانت آہستہ آہستہ اپنے ہدف پر اترتے ہیں اور پھر اس کی ہڈیوں کا گودا تک بھینچ کر نکال دیتے ہیں۔ اپنی بے تدبیری پر بھی مجھے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈلوں صاحب کے پاس یوں جا پہنچا تھا جیسے کوئی بچہ گلی میں پیٹ پٹا کر ماں کی گود میں جا گرتا ہے۔ میرا رویہ ایسا ہی تھا، حالانکہ مجھ پر لازم تھا کہ میں وہیں کراچی میں رہ کر اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر آبی کی رہائی کے لیے ہاتھ پیر مارتا، مگر میں تو شاید مٹی کا مادو بن چکا تھا۔ صاف سیدھی راہ پر تو بچہ بھی چل لیتا ہے۔ ذرا سی وہ مشکل میرے سامنے آئی اور میں حواس باختہ ہو کر وہاں سے نکل بھاگا، اور مجھے یقین تھا کہ آبی مجھے اور میری کم ہمتی کو کسی حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا کوس رہا ہوگا۔ خدا خدا کر کے تو میں آسیہ کو جیل کے محبس سے نکال لایا تھا کہ اب میرا بازو اس مگرمچھ
کہ منہ میں پھنس گیا تھا جس کی کوئی پلید میرے پاس نہیں تھی۔ میں بڑی بے دلی سے قدم اٹھاتا ہوا گلی سے نکلا اور بازار میں جا پہنچا۔ اپنے مقصد پر آدمی کا یقین متزلزل ہو جائے تو اس کے قدم بھی ڈگمگاتے رہتے ہیں، میرا بھی یہی حال تھا۔ بازار میں بچھی وہ ناہموار اینٹیں میرا توازن بگاڑتی تھی اور میرے ذہن پر دھند سی چھانے لگتی تھی۔ وہ تر و تازگی جو گزشتہ کل میرے وجود میں ہلکورے لے رہی تھی اس روز عنقا ہو گئی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔